رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مفصل بیان ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور مجدد انبیاء ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا۔ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ دوستی اسی سے ہوتی ہے جسے آزمایا جا چکا ہو۔ جس کی وفاداری معلوم ہو۔ اللہ نے اپنے خلیل کو کئی مرتبہ آزمایا، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو کر گزرے۔ جس شخص کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے، آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں، امتحان بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ مقام بھی بہت بلند عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم میں بھیجا وہ ساری قوم مشرک تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، صنم پرستی عام تھی، اوہام پرستی، نجوم پرستی، کواکب پرستی۔ کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو معبود بنائے بیٹھا ہے۔ کسی نے لکڑی اور پتھر کی مورتیاں ہاتھوں سے بنا کر ان کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے ابتدا سے ہی ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی وہم پرستی سے پاک تھے۔ ظاہر ہے جسے اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے منتخب فرمایا وہ شخص کتنا پاکیزہ ہوگا، اس کی سوچ کیسی پاکیزہ ہوگی۔ انبیاء کی تو اللہ خصوصی تربیت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان حالات کو دیکھا، آپ جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ عراق کا علاقہ تھا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ حضرت نے جب لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا اور اللہ نے ذمہ داری بھی سونپ دی، تو آپ نے لوگوں کو شرک سے منع کرنے کی پوری کوشش شروع فرما دی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ساری قوم تو ویسے ہی شرک میں مبتلا ہے، لیکن جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں میرے گھر کے لوگ بھی شرک میں مبتلا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ خود بہت بڑے مشرک تھے، بت بناتے تھے، بتوں کا کاروبار کرتے تھے، بت بنا کر بیچتے تھے۔ تاریخ میں نسب والوں نے، علماء انساب نے آپ کے والد کا نام تارخ لکھا ہے۔ یہ روایت تاریخ کی ہے اور تورات کی بھی ہے۔
لیکن قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال سامنے آتے ہیں۔ بعض نے کہا آپ کے والد کا نام طارق تھا، آزر نہیں تھا، کیونکہ تورات آزر نہیں بتاتی، تاریخ آزر نہیں بتاتی۔ دیکھیں، ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا تو ایمان قرآن پر ہے۔ آج تورات محرف ہے، اصلی تورات نہیں ملتی، تاریخ کی روایات کا اعتبار نہیں ہے، مگر قرآن کی کسی بات میں شک نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ابراہیم کا باپ آزر ہے، اذ قال لأبیہ آزر، جس وقت اس نے اپنے باپ آزر سے کہا، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ آزر تھا، تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ تطبیق دی جا سکتی ہے کہ اس کے والد کا نام ہو سکتا ہے طارق ہو، وہ جس بت کی پوجا کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کا لقب آزر مشہور تھا، تو قرآن نے اصل نام کی بجائے وہ مشہور لقب بیان کر دیا۔ بہرحال وہ تاریخ کا آزر، تاریخ کا طارق وہ آزر ہی تھا جسے قرآن نے ابی سے تعبیر کیا۔ وہ بت بناتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بنا کر بیچتا تھا، لکڑی کے پتھر کی مورتیاں بناتا تھا، بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ساری قوم شرک میں مبتلا ہے، میں لوگوں کو توحید سمجھا رہا ہوں، پہلے اپنے گھر سے یہ کام شروع کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے فرمایا اور اپنے والد کو پہلے سمجھایا، بڑی محبت سے، بڑی ہمدردی سے، بڑے اخلاق کریمانہ سے۔ اذ قال لأبیہ آزر، اپنے ابا جی کو سمجھایا، یا اباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ان کی کیوں پوجا کرتے ہو جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، ان کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہارے کام نہیں آتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ باپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اسے ابراہیم کی بات بری لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بھی اور اپنی قوم کو بھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، ان کو بھی سمجھایا، اور ان سے پوچھا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں، کیا صورتیاں ہیں، کیا بت ہیں، یہ جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو، ان کو حاجت روا ٹھہرایا ہوا ہے، اور انہی کے ہو کر تم رہ گئے ہو، یہ کیا تم نے بنا رکھے ہیں؟ قوم کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے ایک بات کہی، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں اور پتہ نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بھی کسی مشرک سے اگر آپ کہیں نا، یا کسی بدعتی آدمی سے کہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے ہمارے بڑے ایسا ہی کرتے تھے بس۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی دلیل پیش کی کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، وہ بھی ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تم بھی گمراہ ہو چکے ہو اور وہ بھی گمراہ تھے، اور اسی گمراہی کی راہ پر تم چل رہے ہو، ضلالت کے راستے پر تم چل رہے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم واقعی تو کوئی سچی بات لے کر آیا ہے، کوئی حق کا پیغام لایا ہے، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مذاق کی کون سی بات ہے، میں تو سچ بات کہہ رہا ہوں، میں تو اس اللہ کا تعارف کرانے آیا ہوں، وہ تمہارا معبود ہے، یہ معبود نہیں ہے۔ قال بر ربکم رب السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، وہی اللہ جس نے سب کچھ پیدا کیا، الذی فطرہن،
وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ خوب توجہ سے سنو، میں تمہیں یہ بات سمجھانے آیا ہوں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے، میں یہی گواہی دے رہا ہوں۔ لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی تھی، آپ کے والد مخالف ہو گئے، دھمکی دی میں گھر سے نکالوں گا، تمہیں ماروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا میری بات نہیں سنتے تو خود ہی والد سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا اچھا میرے ابا جی آپ میری بات نہیں مانتے، سأستغفر لکم، میں آپ کے لیے دعا مغفرت کی کرتا رہوں گا اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ لیکن چونکہ والد تھے بہرحال بے ادبی نہیں کی، یہ نہیں کیا کہ والد کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے۔ ماں باپ کافر بھی ہوں پھر بھی خدمت کرنا ضروری ہے، ماں باپ اگر بے دین بھی ہوں دین کے بارے میں مخالفت کریں تو بات نہ مانیں، لیکن رشتے کے اعتبار سے نسب کے اعتبار سے اولاد ہونے کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں۔ والد نے جیسی باتیں کہیں حضرت نے برداشت کی، لیکن والد کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کی شان میں کمی ہو۔ ماں باپ کا اتنا حق ہے۔ والد سے کنارہ کش ہو گئے، قوم کو سمجھانے لگے، قوم کو بات سمجھ نہ آئی۔ وہ ستاروں کو دیکھتے تھے، ان میں اپنے خیالات پر رکھے ہوئے تھے، کوئی کہتا تھا سورج خدا ہے، کوئی کہتا تھا چاند خدا ہے، کوئی کہتا تھا ستارے معبود ہیں، کوئی کہتا تھا یہ ہمارے جو بت ہیں یہ ہماری نفع نقصان کا مالک ہیں، اس طرح کی باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن شام کو تشریف لائے، ایک ستارہ آسمان پہ چمک رہا تھا، لوگ جمع تھے، آپ نے اس ستارے کو دیکھ کر فرمایا یہ چمک رہا ہے جو سب سے بڑا ستارہ، لگتا ہے یہی ہمارا معبود ہوگا۔ ایک انداز میں بات کی، سمجھایا۔ دیکھتے رہے، ستارہ کتنی دیر رہتا ہے، آخر غائب ہی ہو جاتا ہے۔ ستارہ غائب ہو گیا، چاند آنے لگا، تو جب وہ غائب ہوا فرمایا جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہے جو ہر وقت حاضر رہتا ہے، جس پر فنا نہیں ہے، جس پر زوال نہیں ہے۔ چاند آیا تو فرمایا ہاں وہ نہیں ہے، یہ ہمارا رب ہے چاند، یہ اس سے بڑا ہے، روشنی بھی زیادہ ہے، سارے ماحول کو اس نے روشنی اور نورانیت بخشی ہوئی ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے۔ دیکھتے رہے، رات گزرتی چلی گئی، چاند بھی غائب ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے چاند غائب، رات ختم، چاند غائب، سورج نکلنے لگا۔ فرمایا ہو یہ بھی ہمارا معبود نہیں ہے، معبود ہوتا تو کبھی غائب نہ ہوتا، یہ بھی ہمارا معبود نہیں ہے۔ ادھر دیکھا سورج نکلا، وہ تو بہت بڑا تھا، روشنی میں بھی زیادہ تھا۔ فرمایا ہاں یہ ہے ہمارا معبود، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ جو سورج ہے یہ ہے بھی بڑا، روشن بھی زیادہ ہے، یہ معبود ہو سکتا ہے۔ لوگ بڑے حیران توجہ سے حضرت کی بات سن رہے تھے کہ بات تو صحیح ہے، سورج معبود ہوتا تو غائب نہ ہوتا، چاند ہوتا تو وہ بھی غائب نہ ہوتا، یہ سب سے بڑا آیا شاید یہ معبود ہوگا۔ دیکھتے رہے، سارا دن گزر گیا، شام ہوئی، سورج بھی ڈوبنے لگا۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بہترین انداز میں، خوبصورت پیرائے میں بات کو سمجھایا۔ فرمایا یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ بھٹک جاتا۔ سورج بھی معبود نہیں ہے، اگر معبود ہوتا تو کبھی غائب نہ ہوتا، معلوم ہوتا ہے معبود وہ ہے، خدا اور حاجت روا وہ ہے، خالق مالک رب وہ ہے جو ستارے اور چاند اور سورج کو بھی بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ لوگوں نے سوچا سنا کہ بات تو ابراہیم کی ٹھیک ہے لیکن بات بڑی کڑوی ہے۔ آج بھی توحید بیان کرو نا، لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، کہتے ہیں یہ بندہ وہابی ہو گیا، یہ بندہ کیا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید بیان کی، پتہ ہے مشرک کیا کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے محمد ابن عبداللہ صابی ہو گیا۔ کیا کہتے تھے؟ مشرک کہتے تھے محمد ابن عبداللہ صابی ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی وہابی ہو گیا، بس تھوڑا سا فرق ہے، بات ایک ہی ہے۔ وہ کہتے تھے محمد صابی ہو گیا،
اور آج کل لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی وہابی ہو گیا۔ ایک آدمی میرے درس میں آتا تھا، سنتا رہا، مجھے کہتا ہے میں تو بڑی عقیدت سے ادھر آتا تھا، مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ آپ تو وہابی ہو گئے۔ میں نے کہا بھئی آپ کیا ہیں؟ کہتا جی میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا تو بھی کچھ ہوگا؟ کہتا جی آپ ہی بتا دیں۔ میں نے کہا میں وہابی ہو گیا تو اگر کوئی قرآن کی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی اس کا مطلب ہے پھر تو لہابی ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ توحید تھوڑی سی کڑوی ہے، مگر جب سمجھ آ جائے تو اس میں ایسی مٹھاس ہے کہ کسی چیز میں اتنی لذت و مٹھاس نہیں ہے۔ توحید کو سمجھیں۔ تو حضرت کی باتوں کا جواب نہ دے سکے وہ مشرک۔ جب کوئی جواب نہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب وقت آیا ہے کہ عملی طور پر ان کو میں سمجھاؤں۔ اب میری باتوں کو تو سمجھتے نہیں ہیں، ایسا کام کروں ان کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے خدا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں سارے بت رکھے ہوئے تھے، بتوں سے بھرا ہوا تھا، چھوٹے بت، بڑے بت، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، خوبصورت بت، اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے نظر نیاز منتیں دعائیں کرتے تھے، جا کر سجدے کرتے تھے، حاجتیں وہاں ان سے طلب کرتے تھے وہ عبادت خانے میں۔ ایک دن شہر کے باہر میلے پر لوگ جانے لگے، شہر سے باہر اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بات یاد رکھیں میری، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں یا شرک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں یا بدعت کی جراثیم ان کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کی عادت ہوتی ہے میلے، ٹھیلے، عرس، قوالیاں، ناچ گانے، تڑی تماشے، ان کے شوقین ہوتے ہیں وہ لوگ۔ مرد عورتیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کبھی منت دینے جا رہے ہیں، کبھی عرس پہ جا رہے ہیں، کبھی چاول پک رہے ہیں، ان چیزوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ آج نہیں، شروع سے ایسا ہی تھا۔ وہ بھی شہر کے باہر کوئی میلہ ٹھیلا تھا ان کا، کوئی تڑی تماشا عیاشی کا پروگرام تھا، اس پہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، ان کو بھی دعوت دی آپ بھی چلیں۔ حضرت نے بڑے عجیب انداز میں فرمایا کہ بھئی نہیں، میں تو بیمار آدمی ہوں، میں تو نہیں جا سکتا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ایسے نظر اٹھائی اوپر، انہوں نے سمجھا شاید ستاروں کو دیکھ کر کوئی بات بتانا چاہتے ہیں۔ وہ ستاروں کے قائل تھے نا، ستاروں کے نفع نقصان کے قائل تھے، یہ ستارے بتاتے ہیں۔ ایسے نظر اٹھائی، فرمایا فقال انی سقیم، میں تو نہیں جا سکتا، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں تو بیمار ہوں، ذرا علیل سا ہوں۔ انہوں نے سمجھا واقعی ان کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں جاتے۔ حضرت نے فرمایا میرے دل میں وہ بیماری ہے کہ میں تمہاری اس عادات سے بیزار ہوں۔ میرے دل میں درد یہ ہے، میرے دل میں جذبہ یہ ہے کہ تم کس شرک میں مبتلا ہو، خدا کرے تم سے یہ شرک چھوٹ جائے۔ مجھے یہ روگ لگا ہوا ہے، مجھے یہ پریشانی اور کوئی پریشانی نہیں ہے، یہی گرانی ہوتی ہے مجھے۔ وہ لوگ جانے لگے تو حضرت نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا تاللہ لأکیدن اصنامکم، تم جاؤ، آج میں ایک زبردست قسم کی تمہارے خداؤں کے خلاف تدبیر کرنے والا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خدا اپنا بچاؤ کیسے کرتے ہیں اور میرا کیا بگاڑتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں تو اپنے آپ کو تو بھی بچائیں، آج میں ایک تدبیر کرنے والا ہوں ان کے بارے میں۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم، آج میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک تدبیر کر رہا ہوں، بعد ان تولوا مدبرین، جاؤ تو صحیح، دیکھو میں پیچھے کیا کرتا ہوں۔ بس یہ بات کہی، وہ لوگ چلے گئے، انہوں نے کہا ویسے بات کی۔ وہ گئے اور ابراہیم علیہ السلام اس عبادت خانے میں، وہ جو شرک کا اڈا تھا، داخل ہوئے، اس میں سارے بت رکھے ہوئے تھے اور بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، قوم کے حاجت روا اور مشکل کشا۔ ان میں ایک بڑا بت تھا اور سب کے سامنے مٹھائیوں کے تھال، ماشاءاللہ، مٹر بوندیاں کیا کہیں، حلوہ شریف، چاول شریف، کھیر شریف، بریانی شریف۔ ایک مولوی صاحب دنیا میں آئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں ابھی، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے وصیت نامہ، اس میں وصیتوں میں اور بہت ساری باتیں لکھی۔ ایک یہ لکھا کہ جب میں مر جاؤں، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے میرے پیچھے فلاں 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 چیزوں کا صدقہ کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، اور فہرست دی ہے اس میں۔ میرے لیے پیچھے بریانی کی دیگ پکانی ہے،
کھیر شریف مجھے بڑی پسند ہے، تفصیل سے لسٹ بنائی حضرت نے، یہ چیزیں مجھے پسند ہیں، آپ میرے پیچھے یہ پکائیں گے تو میں قبر میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ ایک پوری کتاب میں پوری تفصیل دی حضرت نے ان چیزوں کی کہ فلانی فلانی چیزیں آپ نے میرے نام پر پیچھے بھیجنی ہے، مجھے قبر میں خوشی ہوگی۔ یعنی اندازہ کریں قبر میں اس کو بریانی یاد آ رہی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہوگا وہاں، اور قبر میں اس کو کھیر شریف، ہر چیز کے ساتھ شریف لگا دیا نا، 11ویں شریف، بڑی 11ویں شریف، چھوٹی 11ویں شریف، درمیانی 11ویں شریف۔ اگلے دن میں نے یہاں ملتان میں اشتہار پڑھا چھٹی شریف، آپ نے پڑھا ہے؟ یہ کوئی نیا نام نکالا ہے، چھٹی شریف، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ سادہ قوم ہے اور الجھایا ہوا ہے لوگوں کو ان چیزوں میں۔ الامان والحفیظ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی لسٹ دی تھی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں میرے بعد یہ لسٹ ہے، یہ کھانے پکانا بھی میرے لیے ہے، قورمہ شریف اور کچوڑیاں شریف اور پتہ نہیں کیا کیا شریف، اللہ معاف فرمائے، اس سے ان کے اخلاص کا اندازہ فرمائے۔ نام بھی بلکہ بتا دوں، شک نہ رہے آپ کو، یہ فہرست لکھنے والے وصیت نامے میں مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی تھے۔ اندازہ فرمائیں، اتنے بڑے قوم کا آدمی، اتنا بڑا رہنما ہے اپنے مسلک کا، اتنا بڑا شخص، اور حالات دیکھیں آپ۔ ہر شخص کو کردار سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، دیکھا بتوں کے سامنے وہ مٹھائیاں اور تھال اور حلوے اور ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور جا کر ان بتوں کے قریب جا کر ان کو کہا تمہارے سامنے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بت کدھر بولتے ہیں یا کدھر کھاتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اور حضرت نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں چیزیں پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ چپ۔ پھر آپ نے فرمایا او کھاتے نہیں ہو نہ کھاؤ، جواب تو دو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بت بولتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ قوم کی مت ماری گئی ہے، جیسے ہمارے دور میں لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی تعزیہ بناتے ہیں نا، یہ تعزیہ تبوت نہیں بناتے، لکڑی سے یا گتے سے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اس پہ کاغذ شاغذ لگاتے ہیں، لکڑی کی کیلیں درخان سے تیار کرواتے ہیں، کیلیں ٹھوکتے ہیں، تیار کیا، بلب لگا دیے، روشن کر دیا، اور پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مت ماری گئی ہے نا۔ شرک ہوتا ہی اس وقت ہے جب آدمی کی عقل جواب دے جائے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل کام نہیں کرتا، آنکھیں ہوتی ہیں حق نہیں دیکھتی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں پر حق نہ دیکھیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہوتے ہیں پر حق نہیں دیکھ، کان ہوتے ہیں حق نہیں سنتے، آنکھیں ہوتی ہیں ان کو حق نظر نہیں آتا، زبان ہوتی ہے وہ حق نہیں بولتی، دل ہے پر حق نہیں سمجھتا۔ انہی کے لیے تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ، جنہیں خدا نظر نہ آئے، حق سمجھنا ہے، تو پھر ان سے تو جانور ہی بہتر ہے نا جی۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ ظالم اپنے مالک کو نہیں پہچانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی نہ بولے نہ جواب۔ حضرت نے اٹھایا کلہاڑا، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ایک طرف سے سارے خداؤں کو اور جھوٹے معبودوں کو مارنا شروع کیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ایک میں جو درمیان میں جو بڑا تھا، اس میں ہیکل میں بڑا معبود جو بڑا کھڑا ہوا تھا بت خانے میں، بس اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید اس سے کوئی عبرت حاصل کریں۔ کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھا اور واپس آ گئے، لعلہم الیہ یرجعون، شاید وہ عقل آئے ان کو، لوٹیں واپس۔ حضرت واپس آئے، اب قوم کے لوگ اپنے وہ عیش و عیاشی میں مبتلا تھے، جب اپنے پروگرام سے فارغ ہوئے تو ان کی عادت تھی جب واپس آتے تھے تو پہلے خداؤں کی سلامی کرتے تھے، جاتے ہوئے بھی سلامی کرتے تھے، واپس آتے ہوئے بھی سلامی کرتے تھے، سلامی کرتے تھے۔ اندر آئے دیکھا تو سارے معبود ماشاءاللہ حاجت روا، ہک کی سیدھا نہیں، کسی کی ناک نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی گردن کے بل پڑا ہوا ہے، کوئی کندھے کے بل، کوئی کمر کے بل پڑا ہوا ہے، اور درمیان میں کلہاڑا ایک رکھا ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا،
بس آتے ہی ارمان کر لگو ہو کس نے کر دیا، یہ کیا ہو گیا، کس نے مارا ان کو؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم ہی ایک نوجوان ہے جو ان کی تردید کیا کرتا تھا، اسی نے ایسا کیا ہوگا اور تو کوئی نہیں کر سکتا، پتہ کرو ابراہیم کا۔ فاتوا به على اعين الناس، بلاؤ اس کو اور لوگوں کے سامنے لاؤ، پتہ چلے کہ کون مجرم ہے، کس نے یہ ظلم کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اب ساری قوم ایک طرف اور اکیلا اللہ کا خلیل ایک طرف، پر کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، قوم بھی اسی طرف اور والد بھی اسی طرف، سارے لوگ ایک طرف، تنے تنہا خلیل الرحمان ایک طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب آئے اب ان کے پوچھنے کا انداز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، یہ ہمارے معبودوں کو آپ نے مارا ہے؟ میں نے کہا معبود کہتے ہوئے شرم ہی نہیں آ رہی تھی ان کو، ابھی بھی معبود کہہ رہے ہیں ان کو، ہمارے خداؤں کو تو نے مارا ہے، ہمارے حاجت رواؤں کو تو نے مارا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ اکبر، جس کا سینہ وہ اللہ کے علوم سے بھرا ہوا تھا، حضرت نے بڑی حکیمانہ بات کی، آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھے کیوں پتا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ درمیان میں جو بڑا کھڑا ہوا ہے سرغنہ ان کا، جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو نا کہ ان کو کس نے مارا ہے، یا تو ان سے خود پوچھ لو جو مرے ہوئے ہیں ان کو کس نے مارا ہے، اگر وہ نہیں بولتے تو کم از کم جو بڑا کھڑا ہوا اس سے پوچھ لو کہ ان کو کون مار گیا ہے، اور کلہاڑا اس کے کندھے پر ہے، پوچھتے مجھ سے، ہو سکتا ہے اسی بڑے نے ہی ان کو مارا ہو، کو آپس میں خداؤں کی لڑائی ہو گئی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اس سے پوچھو ان کو کس نے مارا ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم، وہ شرم کے مارے سب کے سر نیچے جھک گئے، اب کیا جواب دیں کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں، ان سے ہم کیسے پوچھیں؟ کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو خوب جانتا ہے ان سے کیسے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، یہ تو بات نہیں کرتے، تو ان سے پوچھنا ہی فضول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور ان کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو نفع نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے لیے بھی بڑا ارمان ہے، ان کے لیے بھی بڑا افسوس ہے جو بولتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، جواب نہیں دیتے، سنتے نہیں ہیں، ان کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے۔ افلا تاقلون، تمہاری عقل نہیں ہے، مت ماری گئی ہے تمہاری، ابھی بھی تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا کہ پھر بھی ان کو اپنا معبود کہہ رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو سارے لوگ حیران پریشان کہ اب کیا کریں، اب خداؤں کا تحفظ کیسے کریں کہ ابراہیم کی کسی بات کا ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے عملاً ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید اس وجہ سے یہ لوگ سمجھ آ جائیں، ان کو بات سمجھ آئے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جو ساری کائنات کا بنانے چلانے والا ہے، ساری دنیا پہ تکلیف آ سکتی ہے پر خدا وہ ہے کہ اس کو کبھی گرم لو نہیں لگی، اس پہ کبھی زوال نہیں آیا، اس پہ فنا نہیں ہے، اور جب کچھ نہیں تھا تو وہ اس وقت بھی تھا، جب دنیا مر جائے گی تو اللہ تو پھر بھی موجود رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قوم کے کچھ لوگ بھاگے دوڑے، اس وقت وہاں جو بادشاہ تھا اس کا نام لقب نمرود تھا، نمرود تک رسائی حاصل کی ہوتے ہیں نا ہر دور میں لوگ، تو اس کو جا کر بتایا بادشاہ کو کہ ایک آدمی پیدا ہو گیا، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کی تردید کرتا ہے، آپ مہربانی کریں، ہمارا تعاون کریں، امداد کریں۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، وہ ہمارے بتوں کی تردید کرتا ہے اور اس نے اپنا معبود ہم سے الگ بنا لیا ہے۔ وہ جو نمرود تھا، نمرود یہ کہتا تھا کہ یہاں جو قوم کے لوگ رہتے ہیں ان سب کا رب میں ہوں۔ نمرود کا عقیدہ یہ تھا ان سب کا رب، یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا جی، اندر سے ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا بنائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، فرعون، یہ قیمتی بات میں کر رہا ہوں، لوگ توجہ نہیں کرتے باتوں پر، اس لیے بعض دوستوں کو علم نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، وہ فرعون خود خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی،
میں تمہارا رب ہوں. وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا نا. لیکن قرآنی آیات بتاتی ہیں اور روایات صحیحہ میں یہ بات ہے کہ فرعون خود لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تمہارا رب میں ہوں، لیکن اندر اندر سے فرعون خود مشرک تھا اور اس نے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا، خود اس بت کی پوجا کرتا تھا. لوگوں کو کہتا تھا تمہارا خدا میں ہوں، اور اندر سے اس نے اپنا خدا ایک اور رکھا ہوا تھا. جب مجبور ہو جاتا تھا نا حالات سے اور کچھ نہ بن آتا تھا تو شام کو جا کر اس کو سجدہ کرتا تھا، اس کو کہتا تھا تو ہی امداد کرنا، حالات بڑے مشکل ہیں، ایک موسیٰ پیدا ہو گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، امداد کرنا، یہ نہ ہو کہ میں شکست کھا جاؤں. شام کو اس سے دعائیں کرتا تھا، اندر سے مشرک تھا. اسی طرح یہ جو نمرود تھا قوم کو کہتا تھا تمہارا رب میں ہوں، توجہ کریں، لیکن بذات خود وہ مشرک تھا. نمرود خود وہ کہتا تھا کہ یہ جو سورج ہے یہ ہمارا معبود ہے. وہ سورج کو معبود سمجھ کر اس کی پوجا کرتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ جب قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ معاملہ ہے اور ابراہیم ہمارے خداؤں کی تردید کرتا ہے، سورج چاند ستاروں کی تردید کرتا ہے اور اصنام کی تردید کر رہا ہے، اس نے کہا بلاؤ. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے. ساری قوم جمع ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی ان کے ساتھ، ساری قوم بھی ان کے ساتھ، نمرود بادشاہ بھی ان کے ساتھ، بادشاہ رعایا سارے مل جائیں تو آپ اندازہ کریں کیا منظر ہوگا. اور مقابلے میں ایک بیچارہ اللہ کا پیغمبر تنے تنہا، خلیل اللہ ایک طرف. حضرت تشریف لے گئے. اس نے کہا ابراہیم تو کیا کہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں یہ کہتا ہوں تیرا رب، میرا رب، اس ساری قوم کا رب، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا رب اکیلا اللہ ہے. اس نے کہا تیرے رب کی کیا شان ہے؟ فرمایا میرے رب کی بڑی شان ہے، اس نے سارا جہان بنایا. کہا نہیں کوئی خاص صفت بیان کر. حضرت نے سوچا کون کون سی صفات بیان کروں، ایک ہی بات کیوں نہ کروں موٹی جو اس کے عقل میں آئے ہے تو بدفہم آدمی. حضرت نے ایک ہی بات کی. آپ نے فرمایا میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، مارتا ہے. پیدا کرتا ہے، مارتا ہے. اس نے کہا ابراہیم یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ اس نے جلاد کو حکم دیا کسی آدمی کو پکڑ کر لے آؤ. ایک بیچارہ آدمی بے قصور جا رہا تھا، اس کو پکڑوایا، اس کو قتل کرا دیا. کہتا دیکھا ہے میں نے اس کو مار دیا تو موت کا مالک میں بھی تو ہوں. ایک آدمی جس کو سزا ہونے والی تھی موت کی، اس کو پکڑوایا اور اس کو رہا کر دیا. کہتا دیکھے میں نے اس کو زندگی دے دی. حضرت نے سوچا اب اس سے میں بحث کروں کہ کسی کو قتل کر دینا اور کسی کو قتل سے معافی دے دینا یہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو ہے نیست سے ہست کرنا. لیکن اتنی باریکی باتیں اس کو سمجھاؤں، اس کے سامنے موٹی بات کروں جو اس کے دماغ میں آئے اور اس کی بدفہم جتنی قوم ہے اس کو بھی سمجھ آئے. حضرت نے ایک ہی بات کہی جس کو قرآن نے بیان کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ وہ ہے سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں اس کو لے جاتا ہے. اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو آج سورج کو تو بجائے مشرق سے مغرب سے نکال کے دکھا. موٹی سی بات کی بات سمجھ آئی ہے؟ اب توجہ کریں، تحقیقی بات کر رہا ہوں، توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی ورنہ اوپر سے گزر جائے گی. توجہ ہے؟ اب نمرود یا تو یہ کہتا کہ سورج مشرق سے تیرا اللہ نہیں نکالتا میں نکالتا ہوں، یا تو یہ کہتا، یا یہ کہتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تیرا اللہ نہیں نکالتا. لیکن اس نے یہ بات اس لیے نہیں کہی کہ نمرود بذات خود سورج کو معبود سمجھتا تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بذات خود سورج کو معبود سمجھتا تھا، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سورج جو ادھر سے نکالتا ہوں میں نکالتا ہوں. اگر وہ میں کہتا تو خود بڑا ہو جاتا، سورج چھوٹا ہو جاتا، خود مالک ہو جاتا، سورج اس کا مملوک و مخلوق ہو جاتا. اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا. اس کا عقیدہ یہ تھا سورج رب ہے میں مخلوق ہوں. اس لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ سورج مشرق سے میں نکالتا ہوں تیرا اللہ نہیں نکالتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا وہ یہ کہتا کہ ابراہیم
یہ جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں لے جاتا ہے اور میں اسے مشرق سے لے آؤں، ابراہیم یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اپنے اللہ سے کہے تیرا اللہ سورج مغرب سے نکال دے، تیرا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے تو آج مغرب سے نکال دے، وہ کیوں نہیں نکال؟ تو اپنے اللہ کو کہے وہ مغرب سے نکالے۔ یہ کہتا میں عذر و ایمان کہتا ہوں، ہمارے اکابر نے اس بات کو لکھا، اگر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہہ دیتا کہ تو اپنے اللہ سے کہے کہ تیرا اللہ آج سورج کو مغرب سے نکالے، ہمیں اس اللہ واحد لا شریک کی قسم ہے اگر وہ یہ کہتا، اس وقت اللہ اپنے نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے سورج اس وقت مغرب سے نکال کر دکھا دیتا۔ یہ پکی بات ہے۔ اللہ دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا؟ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے؟ اس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کہ میں ابراہیم کی بات کا کیسے جواب دوں۔ کہتا ہے سورج میرا اللہ نکالتا ہے، تو ادھر سے نکال کے دکھا۔ قرآن نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ایسا مبہوت و لاجواب ہو گیا، اس کے بعد اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو سارے مل کر تدبیر کرنے لگے کہ اس ابراہیم کا کوئی بندوبست کرو، اگر یہ رہا تو پھر تو ہمارا نظریہ ہی ختم ہو جائے گا، ہمارا موقف ہی سارا خراب ہو جائے گا، ہماری جماعت ہی ختم ہو جائے گی، ہمارا فرقہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس ابراہیم کا کوئی سد باب کرو، کوئی بندوبست کرو۔ قوم نے مل کر، ساری قوم، خود ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اس میں شامل تھے، اور نمرود نے ایک منصوبہ تیار کیا، اور کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے، آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، یہ مر جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے، تاکہ حق کا نشان باقی نہ رہے۔ لیکن حق کو مٹانے والے خود مٹ جاتے ہیں، پر حق تو نہیں مٹتا۔ حق مٹتا ہے؟ اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام آیا ہی غلبے کے لیے ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنا رسول اور دین حق بھیجا اس لیے ہے کہ ادیان عالم پر یہ غالب آ جائے۔ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اس لیے تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اب حق کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، پر حق نہیں مٹے گا، بے شک حق قلیل تعداد میں ہو، تھوڑا ہو، پرواہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک جگہ تیار کیا، ایک جگہ تیار کی، آگ جلانے کے لیے ایک مکان تیار کیا، ایک جگہ بنائی، اور جگہ بنا کر اس میں آگ جلوائی، کئی روز تک اس میں آگ کی لکڑیاں، ایندھن اکٹھا کیا جاتا رہا، اکٹھی کر کے وہاں بہت بڑی آگ جلائی، اتنی آگ جلائی کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، فلک بوس شعلے، اور اس کی گرمی سے اور تپش سے کوئی آدمی وہاں قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تو دور سے ابراہیم کو جھولے میں بٹھایا، یہیں سے دھکا دیں گے تو ابراہیم آگ میں چلا جائے گا، 1 سیکنڈ لگے گا، جل جائے گا۔ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کا تو چھوٹا سا وجود ہے، کیا ہوگا؟ اب اللہ کا خلیل بے پرواہ، اللہ اکبر کبیرہ، آگ کے منصوبے بن رہے ہیں، مکان تیار ہو رہا ہے، اللہ نے کسی ظالم کا ہاتھ نہیں توڑا، لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، اللہ نے کسی کافر کی ٹانگ نہیں توڑی، اس کا نظام ہے اپنا، ڈیل دیتا ہے۔ آگ جل گئی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، خدا نے کافروں پر عذاب نازل نہیں کیا، اس کا اپنا نظام ہے، اس کا اپنا انداز ہے۔ ہم تو جلد باز ہیں نا جی، اللہ بڑی ڈھیل دیتا ہے، پتہ نہیں اس کی ذات کو کیا منظور ہوتا ہے۔ اللہ حکیم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آگ جل گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، ملائکہ حاضر ہو گئے، بارش کا فرشتہ حاضر ہے۔ ابراہیم اگر آپ کہیں بارش کا برسانا میرے اختیار میں ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، آپ اجازت دیں میں بارش برساؤں، ساری آگ بجھ جائے، میں ہوا چلاؤں، ساری آگ بجھ جائے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم قوم کو تباہ و برباد کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ملائکہ یہ بتاؤ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہا خلیل سچی بات یہی ہے، اللہ نے نہیں بھیجا، ہم تو خود ہی اس منظر کو دیکھ کر آئے ہیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر خود آئے ہو تو مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ کے نام پر اور جس کی توحید کے تحفظ کے لیے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہی مجھے کافی ہے، مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ واقعی اللہ نے اسے ایسے تو اپنا دوست نہیں بنایا نا، کوئی بات تو اس کے اندر ہے۔ وہ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو جھولے میں بٹھا کر اب آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اب دنیا جشن منا رہی ہے کہ ہم اپنے مخالف کو صفحہ ہستی سے مٹا رہے ہیں۔ جھولے میں بٹھایا اور دھکا دیا، ابھی آگ کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اللہ نے آگ کو براہ راست بغیر کسی واسطے کے خود حکم فرمایا، یا نار کونی بردوں وسلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، پر اتنا زیادہ بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچے، بردوں وسلاما، اتنی ٹھنڈی بن کہ سلامتی والی میرے ابراہیم کے لیے بن جا۔ بس حضرت ابراہیم کو پھینکا اور آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جتنے دن، بعض روایت میں آتا ہے کہ 7 دن آپ آگ میں رہے، آپ نے فرمایا میری زندگی کے بہترین دن وہی ہیں جو میں نے آگ کے اندر گزارے، جتنا سکون مجھے آگ میں آیا اتنا سکون مجھے زندگی میں کہیں نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں آگ کی صفت ہے، آگ کی صفت ہے جلانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ نے ابراہیم کو نہ جلایا ہو؟ میں نے کہا اب تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی، اس جدید دور میں تو عجیب و غریب قسم کے کیمیکل آئے ہیں، مثالیں آئے ہیں، لوگ لگا لیتے ہیں، آگ میں چلے جاتے ہیں، آگ نہیں جلاتی۔ آئے ہیں یا نہیں آئے؟ مثالیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر 13ویں 14ویں 15ویں صدی والے مثالیں بنا کر جسم پہ لگا کر اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں، اگر مثالوں میں اور کیمیکلز میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ آگ سے بچا سکتے ہیں، تو کیمیکل اور مثالوں کا پیدا کرنے والا اللہ آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے جو اپنے خلیل کو بچائے؟ اور خلیل کا جسم تو بہت بڑی بات ہے، معذور ایمان کپڑے تھے، پیغمبر کے مقدس وجود مسعود پر پاکیزہ لباس کو بھی آگ نہیں جلا سکی، نہیں جلا سکی آگ۔ خلیل کے لباس کو نہیں جلا سکی تو آگ محمد کے اصحاب کو بھی نہیں جلا سکتی۔ نہیں سمجھے بات کو نہیں سمجھے، نسبت کی بات ہے، نسبت کی بات ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ اپنے نبی کے صحابہ کو رسوا کرے گا، ان کے لیے نور ہوگا چمکتا ہوا، دنیا دیکھے گی، پتہ چلے گا کہ محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سلامتی والا بنایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، ان کی سارے مکر اور تدبیروں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا اور اللہ نے اپنے خلیل کا نام روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تک اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا، اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی کسی نے بات نہیں مانی۔ پتہ نہیں کتنا طویل عرصہ بیت گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80 سال کے قریب عمر ہونے لگی، اور اس وقت تک حضرت ابراہیم مسلسل اللہ کی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، مسلسل لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا اللہ نے گزارا، اور خلیل نے کیسے وعدہ وفائی فرمائی، اور کیسے جو ہے وہ توحید کے محنت کا حق ادا فرمایا۔ جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، پھر شان زیادہ بلند ہوتی ہے، مقام زیادہ بلند ہوتا ہے، مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کئی قسم کے امتحانوں سے گزارے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کا نام ہے بی بی سارہ، آپ نے وہاں سے پھر ہجرت کا فیصلہ فرمایا کہ میں ہجرت کرتا ہوں۔ آپ نے کئی ہجرتیں فرمائی ہیں، فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے، مصر سے گزرے ہیں۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی، بعض روایت یہ بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی اس وقت آپ کی اہلیہ بی بی سارہ وہ آپ پر ایمان لائی،
آپ کی اہلیہ آپ کی صحابیہ بن گئی، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا، اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی آپ کی بات مانی، آپ کے تابعدار بن گئے، وہ بھی صاحب ایمان، پھر بعد میں تو اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو اس میں آپ کی گھر والی آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہ 3 آدمی تھے جب ہجرت فرمائی، راستے میں گزرے مصر کے علاقے سے۔ مصر کا بادشاہ بڑا جابر ظالم آدمی تھا، کسی عورت کو دیکھتا حسین جمیل عورت کو پکڑ لیتا تھا۔ حضرت جب راستے سے گزرے آپ کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا بادشاہ بڑا ظالم ہے، عورتوں کو پکڑتا ہے، یہاں سے گزریں گے، سنا ہے اگر کسی کی بہن ہو تو اس سے تعرض نہیں کرتا، تو اگر آپ کو پکڑے کوئی ایسی بات معاملہ ہو جائے تیرے سے پوچھے تو چونکہ اس وقت اور تو کوئی ایمان لایا نہیں ہے، ایک میں صاحب ایمان ہوں، ایک تو ایمان والی ہے، وہ پوچھے تو اسے کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، مطلب یہ ہے کہ دینی بہن ہوں، اسلامی بہن ہوں، یہ کہنے کا مطلب۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں 3 جملے ایسے فرمائے ہیں جن کو حدیث میں سراسا کذبات کہا جاتا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 دفعہ جھوٹ بولے۔ نعوذ باللہ وہ جھوٹ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں، مطلب ہے 3 مرتبہ آپ نے ایسی بات کہی کہ آپ کا ارادہ کچھ اور تھا اور سننے والے نے اس سے کچھ اور سمجھ لیا۔ وہ 3 موقع ہیں، 3 باتیں سمجھ لیں جو حضرت نے 3 موقع پر فرمائی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب قوم کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ میلے پر آپ ساتھ چلیں، آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا حضرت کی طبیعت خراب ہے اس لیے نہیں چلتے، تو میں نے اس کا مطلب عرض کیا، آپ نے فرمایا میرے دل میں وہ بیماری ہے، وہ روگ ہے، میرے دل میں تو شرک کے خلاف نفرت کا روگ لگا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ بیمار ہے۔ ایک یہ جملہ، اور ایک یہ جملہ جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کو کس نے مارا، آپ نے فرمایا یہ جو بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو نا کس نے مارا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید اسی بڑے بت نے ان سب کو مار دیا ہے۔ حضرت تو ان کو سمجھانا چاہتے تھے۔ تو دوسرا یہ جملہ، تیسرا یہ جملہ، جب اس بادشاہ مصر نے آپ کی اہلیہ کو گرفتار کیا اور رات کی تنہائی میں اس نے بے حیائی کا ارادہ کیا اور بی بی صاحبہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پوچھا تو اس کے ہاتھ چھل ہو گئے۔ اس وقت بی بی صاحبہ نے اسے کہا کہ میں تو بہن ہوں ان کی، میں ابراہیم کی بہن ہوں، حالانکہ آپ کی وہ گھر والی تھی، تو بہن کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کی دینی بہن ہوں، دینی بہن ہوں۔ تو اس کو کذب کے لفظ سے تعبیر کیا۔ کذب کا لفظی معنی تو جھوٹ ہے، لیکن کذب کا ایک اور معنی بھی آتا ہے، کذب کے کئی معنی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مراد کچھ اور تھی، لوگوں کی مراد کچھ اور۔ بہرحال بادشاہ مصر نے جب حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اس کے ہاتھ چھل ہو گئے۔ بڑا گھبرایا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ بی بی صاحبہ سے معذرت کی، کہا مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ کی نیک بندی نے اسے معاف فرما دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ارادہ بد کیا، پھر ہاتھ بڑھانا چاہے، پھر اس کے ہاتھ چھل ہو گئے۔ تو بہت گھبرایا کہ پتہ نہیں یہ کوئی پری ہے، کوئی جنی عورت ہے، کوئی شہزادی ہے، کوئی نیک عورت ہے، کون ہے؟ تو اس نے توبہ کی، معافی مانگی، بی بی صاحبہ سے معذرت کی اور باعزت ان کو واپس بھیجا۔ اور اس نے بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی اس کی خدمت کے لیے ساتھ دی کہ یہ میری بیٹی کو لے جاؤ، یہ پوری زندگی تمہاری اور تمہارے جو ہے ابراہیم کی خدمت کرے گی۔ اس نے اپنی بیٹی، بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دی۔ اسی بیٹی کا نام ہے بی بی ہاجرہ۔ اسی بیٹی کا نام کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ۔ عیسائی مصنفین نے، مستشرقین نے اپنی خباثت کا اظہار کیا اور اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ یہی ہاجرہ ہے جس کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا، اور یہی اسماعیل ہے جن کی نسل سے محمد عربی پیدا ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ محمد عربی ہاجرہ سے پیدا ہوئے، اور ہاجرہ تو ایک باندی اور لونڈی تھی، لہذا مسلمانوں تمہارا نبی تو لونڈی کی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ مستشرقین نے اس قسم کی خباثتیں کی ہیں اور بددیانتیں کی ہیں اور علمی خیانت کی ہے۔ یہ بی بی ہاجرہ
حضرت اسماعیل کی اماں ہیں، بے شک حضور علیہ السلام ان کی اولاد سے پیدا ہوئے، لیکن بی بی ہاجرہ یہ لونڈی نہیں ہے، بی بی ہاجرہ باندی نہیں ہے، آزاد عورت تھی، بلکہ شہنشاہ مصر کی بیٹی ہیں، یہ تو خاندانی شہزادی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو شہزادی ہے، یہ غلط بیانی کی ہے یہ اہل کتاب نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی، اور بھی بہت ساری کوششیں کی ہیں، ایک یہ بھی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ بہرحال اس نے وہ اپنی بیٹی دی، حضرت سارہ ہاجرہ کو ساتھ لے آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کر بتایا بادشاہ کا سارا واقعہ اور کہا کہ یہ اس نے بیٹی ساتھ دی ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی ہاجرہ سے شادی فرمائی اور سارہ کے مشورے سے فرمائی، اور پھر اللہ تعالی نے اسی ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو حضرت کو اللہ نے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا، قوم کے ایسی قوم میں بھیجنا جو ساری مشرک قوم ہے، پھر ان کا مقابلہ کرنا، پھر ان کا حضرت کو آگ میں ڈالنا اور اللہ تعالیٰ کا آگ کو گلزار بنانا، پھر یہ مصر کے سفر کا واقعہ، اس میں آپ کی عزت کو اللہ کا بچانا، خصوصی حفاظت فرمانا اور بادشاہ کا مرعوب ہو جانا، اور وہاں سے بادشاہ کی بیٹی کا تحفہ ملنا، یہ ساری حضرت کو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی کہ ان میں کوئی اور آدمی حضرت کا صحیح و شریک نہیں ہے۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان نکھر کر سامنے آتی ہے، اور یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ آپ کا لقب ہے